قرآن مجید کا 43واں سورہ سورہ زخرف۔ سورہ زخرف کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 43واں اور ترتیب نزول کے لحاظ سے 63واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورہ کا نام 35ویں آیت سے لیا گیا ہے اور زخرف عربی میں زینت اور زیور کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 13 دعائے سفر کے نام سے مشہور ہے۔ دوران سفر 3 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے تمام اشیاء کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ آخرت کے سفر کو بھی ذہن میں رکھے جس میں اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، اور جب سواری پر سوار ہو تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے اور اللہ کی تسبیح کرے۔ آیت نمبر 40 میں اندھے اور بہرے سے حقیقی اندھے یا بہرے مراد نہیں، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ کلام حق کو نہیں سنیں گے اور آیات حق کو نہیں دیکھیں گے، اسی لیے ان کی ہدایت ممکن نہیں ہو سکی۔ آیت نمبر 45 کے بارے میں روایات میں بیان ہوا ہے کہ شب معراج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابق انبیاء علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو نبوت کس بنیاد پر دی گئی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ خدا کی توحید، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اقرار کے بعد دی گئی۔ آیت نمبر 66 اور 67 کے مطابق جو لوگ دنیا میں برے لوگوں کو دوست بناتے ہیں، قیامت کے دن وہ ان کے دشمن ہوں گے۔ قیامت کے دن صرف وہ دوست کام آئیں گے جو متقی ہوں۔ آیت نمبر 80 کے مطابق اللہ کے فرشتے انسان کی ہر حرکت اور ہر بات کو لکھ رہے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن یہ خود اپنے اعمال کا مشاہدہ کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو اس سورے کی تلاوت کرے گا قیامت والے دن اسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ حامیم۔ ہا میم۔ والکتاب المبین۔ اس روشن کتاب کی قسم۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اور بلا شبہ یہ مرکزی کتاب لوح محفوظ میں ہمارے پاس برتر پر حکمت ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ۔ کیا ہم اس ذکر قرآن کو محض اس لیے تم سے پھیر دیں کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ۔ اور پہلے لوگوں میں ہم نے بہت سے نبی بھیجے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور کوئی نبی ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر یہ کہ یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ۔
بس ہم نے ان سے زیادہ طاقتوروں کو ہلاک کر دیا اور پچھلی قوموں کی سنت نافذ ہو گئی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے بڑے غالب آنے والے علیم نے انہیں پیدا کیا ہے۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پا سکو۔ والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، اور جس نے آسمان سے پانی ایک مقدار میں نازل کیا جس سے ہم نے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، تم بھی اسی طرح قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، اور جس نے تمام اقسام کے جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور جانور آمادہ کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، تاکہ تم ان کی پشت پر بیٹھو، پھر جب تم اس پر درست بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کی نعمت یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کیا، ورنہ ہم اسے قابو میں نہیں لا سکتے تھے۔ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے کچھ کو اللہ کا جز اولاد بنا دیا، یہ انسان یقیناً کھلا ناشکرا ہے۔ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ، کیا اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے اپنے لیے بیٹیاں بنا لی اور تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کیا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، حالانکہ جب ان میں سے کسی ایک کو بھی اس بیٹی کا مژدہ سنایا جاتا ہے جو اس نے خدا رحمان کی طرف منسوب کی تھی تو اندر ہی اندر غصے سے پیچ و تاب کھا کر اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا وہ جو زیور ناز و نام میں پلتی ہے اور جھگڑے میں اپنا مدعا واضح نہیں کر سکتی، اللہ کے حصے میں ہے؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اور انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا، کیا انہوں نے ان کو خلق ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ ان قریب ان کی گواہی
لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون۔ اور وہ کہتے ہیں اگر خدائے رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی پوجا نہ کرتے، انہیں اس کا کوئی علم نہیں، یہ تو صرف اندازے لگاتے ہیں۔ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ۔ کیا ہم نے انہیں اس قرآن سے پہلے کوئی دستاویز دی ہے جس سے اب یہ تمسک کرتے ہیں؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون۔ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک رسم پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی بستی کی طرف کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے عیش پرستوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک رسم پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون۔ ان کے نبی نے کہا خواہ میں اس سے بہتر ہدایت لے کر آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، وہ کہنے لگے جو کچھ دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم اسے نہیں مانتے۔ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين۔ چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا اور دیکھ لو تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ، چچا اور اپنی قوم سے کہا جنہیں تم پوچھتے ہو ان سے میں یقیناً بیزار ہوں، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ سوائے اپنے رب کے جس نے مجھے پیدا کیا، یقیناً وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً باقية في عقبه لعلهم يرجعون۔ اور اللہ نے اس توحید پرستی کو ابراہیم کی نسل میں کلمہ باقیہ قرار دیا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين۔ ان کافروں کو
فوری ہلاک نہیں کیا، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دی، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور واشگاف بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون۔ اور جب حق ان کے پاس آیا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ اور کہتے ہیں یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں، جبکہ دنیاوی زندگی کی معیشت کو ان کے درمیان ہم نے تقسیم کیا ہے، اور ہم ہی نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر درجات میں فوقیت دی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی رحمت اس چیز سے بہتر ہے جسے یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کافر لوگ سب ایک ہی جماعت میں مجتمع ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان کے منکروں کے گھروں کی چھتوں اور سیڑھیوں کو جن پر وہ چڑھتے ہیں چاندی سے، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازوں اور ان تختوں کو جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں، وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ چاندی اور سونے سے بنا دیتے، اور یہ سب دنیاوی متاع حیات ہے، اور آخرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے ہاں اہل تقوی کے لیے ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور جو بھی رحمان کے ذکر سے پہلو تہی کرتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہی اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور وہ شیاطین انہیں راہ حق سے روکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ۔ جب یہ شخص ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا اے کاش میرے درمیان اور تیرے درمیان 2 مشرقوں کا فاصلہ ہوتا۔
تو بہت برا ساتھی ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ اور جب تم ظلم کر چکے تو آج ندامت تمہیں فائدہ نہیں دے گی، عذاب میں یقیناً تم سب شریک ہو۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہروں کو سنا سکتے ہیں، یا اندھے کو، یا اسے جو واضح گمراہی میں ہے راستہ دکھا سکتے ہیں؟ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ۔ بس اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا بھی لیں تو یقیناً ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں۔ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یقیناً ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو وحی کی گئی ہے اس سے تمسک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اور یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ کی قوم کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ان قریب تم سب سے سوال کیا جائے گا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ اور جو پیغمبر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھیجے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، کیا ہم نے خدائے رحمان کے علاوہ معبود بنائے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، پس موسیٰ نے کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ۔ پس جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ ان نشانیوں پر ہنسنے لگے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور جو نشانی ہم انہیں دکھاتے تھے وہ پہلی سے بڑی ہوتی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا کہ شاید وہ باز آ جائیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ۔ اور عذاب دیکھ کر کہنے لگے اے جادوگر، تیرے پروردگار نے تیرے نزدیک تجھ سے جو عہد کر رکھا ہے اس کے مطابق ہمارے لیے دعا کر،
ہم یقیناً ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، پھر جب ہم نے عذاب کو ان سے دور کر دیا تو وہ عہد شکنی کرنے لگے۔ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون۔ اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا، اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میرے لیے نہیں ہے، اور یہ نہریں جو میرے محلات کے نیچے بہ رہی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين۔ کیا میں اس شخص سے بہتر نہیں ہوں جو بے توقیر ہے اور صاف بات بھی نہیں کر سکتا؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين۔ تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے، یا فرشتے اس کے ساتھ یکے بعد دیگرے کیوں نہیں آئے؟ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ چونکہ اس نے اپنی قوم کو بے وقت کر دیا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، وہ یقیناً فاسق لوگ تھے۔ فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين۔ بس جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر ان سب کو غرق کر دیا۔ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين۔ پھر ہم نے انہیں قصہ پارینہ اور بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون۔ اور جب ابن مریم کی مثال دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے اس پر شور مچایا۔ وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون۔ اور کہنے لگے، کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ؟ انہوں نے عیسیٰ کی مثال صرف برائے بحث بیان کی ہے، بلکہ یہ لوگ تو جھگڑالو ہیں۔ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل۔ وہ تو بس ہمارے بندے ہیں جن پر ہم نے انعام کیا، اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے نمونہ قدرت بنا دیا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہاری جگہ فرشتوں کو جانشین بنا دیتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور وہ عیسیٰ یقیناً قیامت کی علامت ہے، بس تم ان میں ہرگز شک نہ کرو اور میری اتباع کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔
اور شیطان کہیں تمہارا راستہ نہ روکے، وہ یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون۔ اور عیسیٰ جب واضح دلائل لے کر آئے تو بولے، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور جن بعض باتوں میں تم اختلاف رکھتے ہو انہیں تمہارے لیے بیان کرنے آیا ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم۔ یقیناً اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم۔ پھر گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس ظالموں کے لیے دردناک دن کے عذاب سے تباہی ہے۔ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون۔ کیا یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ اس دن دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون۔ پرہیزگاروں سے کہا جائے گا، اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين۔ یہ وہی ہوں گے جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ مسلمان تھے۔ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون۔ انہیں حکم ملے گا، تم اور تمہاری ازواج خوشی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون۔ ان کے سامنے سونے کے تھال اور جام پھرائے جائیں گے اور اس میں ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کی نفس خواہش کرے اور جس سے نگاہیں لذت حاصل کریں، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ جو لوگ مجرم ہیں یقیناً وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں رہیں گے۔ لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون۔ ان سے عذاب میں
تخفیف نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے۔ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون اور وہ پکاریں گے، اے مالک پہرے دار، تیرا پروردگار ہمیں ختم ہی کر دے، تو وہ کہے گا بے شک تمہیں یہیں پڑے رہنا ہے۔ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون بتحقیق ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے لیکن تم میں سے اکثر حق سے کراہت کرنے والے ہیں۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون کیا انہوں نے کسی بات کا پختہ عزم کر رکھا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم بھی مضبوط ارادہ کرنے والے ہیں۔ ام يحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور سرگوشیاں نہیں سنتے؟ ہاں، اور ہمارے فرستادہ فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ قل ان كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين کہہ دیجئے اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا رب پاکیزہ ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون بس انہیں بےہودہ باتوں میں مگن اور کھیل میں مشغول رہنے دیجیے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو پائیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم اور وہ وہی ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ بڑا حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون اور بابرکت ہے وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کی بادشاہی ہے، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور تم سب اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ شفاعت کا کچھ اختیار نہیں رکھتے سوائے ان کے جو علم رکھتے ہوئے حق کی گواہی دیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں انہیں کس نے خلق کیا ہے
تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ پھر کہاں الٹے جا رہے ہیں؟ وقیلہ یا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون، اور اللہ جانتا ہے رسول کے اس قول کو، اے پروردگار یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، بس ان سے درگزر کیجئے اور سلام کہہ دیجئے کہ ان قریب یہ جان لیں گے۔